آہستہ آہستہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. وقت ہے دعوت کلام دینے کا. سعودی عرب کے پہلے اردو شاعر، کئی ادبی مجموعات کے مصنف، اردو ادب کی کئی تصانیف کے خالق، جن کو مختلف یونیورسٹیز نے اردو ادب کی گراں قدر خدمات کے سلسلے میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی اسناد عطا کیں. وقت کم ہے، ان کا تعارف تو بہت لمبا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ میں انہیں بلاؤں اور آج کے صدر مشاعرہ جناب محترم ڈاکٹر حامد علی حامد صاحب کو. السلام علیکم حضرات. واقعی میری خواہش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیرزادہ صاحب کو سنتے رہتے. آپ یقین کریں کہ پیرزادہ صاحب جیسے شعراء جلد نہیں میسر آتے ہیں. آپ کی شاعری کو سن کر اعلیٰ درجے کی شاعری کا ادراک ہوتا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے پیرزادہ قاسم کے ساتھ وقت گزارا، ان کا کلام ان کی زبان سے سنا. تو میں بہت مختصر سناؤں گا. مجھے بہت خوشی ہے کہ اب مشاعروں میں وقت کی پابندی کی جانے لگی ہے، اور جس وقت مشاعرہ شروع ہوتا ہے اس وقت مشاعرہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ بڑی مبارک بات ہے. تو پہلے تو میں ایک قطعہ پیرزادہ صاحب ہی کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ سادگی گر قبول افتد زہ عز و شرف، سادگی کی مثال شخصیت. دیکھیے میں نے اس میں کوئی مبالغہ نہیں بتایا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ سادگی کی مثال شخصیت، صدق و اخلاص کا نشان چہرہ، علم کا نور دیکھنا ہو اگر دیکھو قاسم کا ذوفشاں چہرہ. علم کا نور دیکھنا ہو اگر دیکھو قاسم کا ذوفشاں چہرہ. میں ایک اور قطعہ عرض کروں گا، اور تمام افراد جس مشاعرے کے جو ارکان ہیں ان کی نظر بھی کر رہا ہوں. ویسے بھی ایک حقیقت ہے کہ پیرزادہ بھائی شاید آپ نے نہیں سنا ہے کہ گو نعرہ سلطانی جمہور ہے دلکش. گو نعرہ سلطانی جمہور ہے دلکش، جو کام ہے سورج کا ستارے نہیں کرتے. گو نعرہ سلطانی جمہور ہے دلکش، جو کام ہے سورج کا ستارے نہیں کرتے. لاکھوں کہو انبوہ مگر کار نمایاں افراد ہی کرتے ہیں، ادارے نہیں کرتے. گو نعرہ سلطانی جمہور ہے دلکش، جو کام ہے سورج کا ستارے نہیں کرتے. لاکھوں کہو انبوہ مگر کار نمایاں افراد ہی کرتے ہیں، ادارے نہیں کرتے. ایک اور قطعہ کروں گا، اس کے بعد ایک غزل و اجازت چاہوں گا، جلدی میں پڑھ دیتا ہوں. اور قطعہ یہ ہے، نہیں مجھے وقت کا بڑا شدید احساس ہے، اور واللہ میں بہت خوش ہو رہا ہوں. یہ بات ایسی نہیں کہ میں مائک کو چپٹ کے رہ جاؤں. میں عرض کر رہا ہوں، اس قطعے پہ توجہ چاہتا ہوں. پیرزادہ صاحب بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا. بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا. اور تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے. تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے، اور شمشیر سے سچا کوئی راوی نہیں ہوتا. تاریخ بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا. تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے، شمشیر سے سچا کوئی راوی نہیں ہوتا. میں 4 شعر کی غزل سناؤں گا فقط، اور پھر اجازت چاہوں گا کہ حرف تازہ جو نہ ارباب قلم نے لکھا. پیرزادہ بھائی حرف تازہ جو نہ ارباب قلم نے لکھا، ریگ صحرا پہ میرے نقش قدم نے لکھا. حرف تازہ جو نہ ارباب قلم نے لکھا،
ریگ صحرا پہ میرے نقش قدم نے لکھا، ریگ زاروں کو کیا میرے لہو نے گلزار۔ یہاں پر ماہرین تاریخ بھی حضرات ہیں اور زیادہ تر اہم قسم کے پروفیسر صاحبان ہیں۔ یہ شعر دیکھیے کہ ریگ زاروں کو کیا میرے لہو نے گلزار، نام شاہوں کا مورخ کے قلم نے لکھا، نام شاہوں کا ریگ زاروں کو کیا میرے لہو نے گلزار، نام شاہوں کا مورخ کے قلم نے لکھا، روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے، روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے، خون دل میں جو ڈبویا تو قلم نے لکھا۔ روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے، روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے، خون دل میں جو ڈبویا تو قلم نے لکھا۔ اور آپ بیٹی کو میری پڑھ کے سبھی کہتے ہیں، آپ بیٹی کو میری پڑھ کے سبھی کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تم نے نہیں ہم نے لکھا۔ شکریہ۔ یہ ایک مختصر سی غزل ہے شکیب جلالی کی زمین میں۔ زور طوفان سے اشجار ثمر بار گرے، زور طوفان سے اشجار ثمر بار گرے، اب یہ ڈر ہے نہ کہیں گھر کی بھی دیوار گرے، اب یہ ڈر ہے نہ کہیں گھر کی بھی دیوار گرے، اور سر تو گر سکتا ہے میدان وغا میں کٹ کے، سر تو گر سکتا ہے میدان وغا میں کٹ کے، غیر ممکن ہے میرے ہاتھ سے تلوار گرے، غیر ممکن ہے میرے ہاتھ سے تلوار گرے، ایک دو قطروں سے بدلے گا نہ موسم کا مزاج، ایک دو قطروں سے بدلے گا نہ موسم کا مزاج، خون کی دھاریں بہیں ظلم کی دیوار گرے، خون کی دھاریں بہیں ظلم کی دیوار گرے۔ اور یہ شعر عرض کرتا ہوں آخری اس غزل کا کہ ظلم کا ایک نمائندہ نہ بچنے پائے، ظلم کا ایک نمائندہ نہ بچنے پائے، بات تو جب ہے کہ دربار کا دربار گرے، ظلم کا ایک نمائندہ، ظلم کا ایک نمائندہ نہ بچنے پائے، بات تو جب ہے کہ دربار کا دربار گرے۔ چار شعر کی ایک پھر مختصر غزل، اور پھر میں واقعی اجازت چاہوں گا، میں اس لیے نہیں ہٹ رہا ہوں کہ آپ مجھے بار بار بلا لیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد آئندہ پیرزادہ بھائی میں خصوص ان تمام حضرات کو سنا رہا ہوں، لیکن پیرزادہ بھائی کو میں 10-12 سال کے بعد اپنا کلام سنا رہا ہوں، تو میں بالخصوص انہیں سنا رہا ہوں، اور میرے مخاطب آپ سب لوگ ہیں۔ جو طوفان میرے دل میں ہے سمندر میں نہیں ہوگا، جو طوفان میرے دل میں ہے سمندر میں نہیں ہوگا، جو سودا میرے سر میں ہے کسی سر میں نہیں ہوگا، جو سودا میرے سر میں ہے کسی سر میں نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے یہ شعر شرق الاوسط کا ہے کہ تیرے ہتھیار مہلک ہیں یقیناً میرے پتھر سے،